ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ راون محل کی کہانی۔ دنیا کے غریب ملک کا سادہ ترین حکمران نااہل شریف۔ لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کو راون محل کہا جاتا ہے۔ یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے۔ راون محل کا احاطہ 1700 ایکڑ یا 13,600 کنال ہے۔ محل کا خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو 25,000 کنال سے زائد۔ یہاں جانے کے لیے ایک خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پہ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروفوں میں کندہ کیے گئے ہیں۔ شاہی رہائش گاہ میں 3 باورچی خانے، 3 ڈرائنگ روم، ایک سوئمنگ پول، ایک مچھلی فارم، ایک چھوٹا چڑیا گھر اور ایک جھیل شامل ہے۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ اس رہائش گاہ میں تقریباً 1500 ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعہ ماہانہ تنخواہ کروڑ روپے بنتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تب انہوں نے راون محل کی تعمیر و آسائش پر خصوصی توجہ دی۔ تعمیرات کا یہ کام FWO فرنٹیئر ورکرز آرگنائزیشن کو سونپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کا کام تکمیل کے احکامات جاری کیے گئے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد راون کے رہائش گاہ کو وزیر اعظم کیمپ آفس کا درجہ دے دیا اور وفاقی ادارہ PWD کو اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم کیمپ آفس کے علاوہ PWD کے پابند کیا گیا کہ وہ اس سے متعلقہ وزیر اعظم اور ان کے عزیز و اقارب کی رہائش گاہوں پر بھی وسیع پیمانے پر ضروری اخراجات ادا کرے گا۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں لکھا تھا، راون میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کا بے جا نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی کو بدل دینے کے مینڈیٹ کے ساتھ فروری 97 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ شریف خاندان نے راون کی زمین پر 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ یہ فرمان کمیشن لاہور ڈویژن کے نام تھا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمیشن لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی راون میں واقع اس عالیشان رہائش کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت بہتر بنائے۔ فوری بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی۔ اس بار کمیشن لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان سے گزرے اور اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے۔ بہت شروع کے اقتدار میں اقتدام کے طور پر PWD کی طرف سے رہائش گاہوں اور وزیر اعظم کیمپ آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جارحیت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو رون دیا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی نارتھرن گیس کو شریف فارم سے احکام موصول ہوا۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی دستاویزاتوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس
मुख्तसी पर कौमी खजाने से 7 करोड़ रुपए, जो कि आज कल के 70 करोड़ रुपए के बराबर हैं, खर्च किए गए। वफाकी महकमों से भारी रकम वसूल करने के बाद दूसरा मरहला पंजाब हुकूमत से शुरू हुआ। वज़ीर आज़म के भाई और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को ज़िला कौंसिल लाहौर को एक हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया था कि ज़िला कौंसिल फौरी तौर पर 20 फुट कारपेट सड़क तैयार करवाएं जो शरीफ फार्म के दरमियान से गुजरे। फौरी तौर पर ये भारी अखराजात के बाद वज़ीर आज़म के हुक्म की तकमील करते हुए ज़िला कौंसिल ने एक शानदार सड़क तमीर करा दी। इसके बाद एक और हुक्मनामा जारी हुआ, जिसके मुताबिक ज़िला कौंसिल लाहौर ने अड्डा प्लॉट राय 1 से शरीफ फार्म तक नहर के दोनों किनारों पर सड़क को शरीफ फार्म तक पहुंचा दिया। राय 1 फंड पर कौमी खजाने के लिए तहाशा असराफ से सिर्फ फार्म के लिए तरक्याती काम तो जारी रहा, लेकिन करीबी देहातों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। सिर्फ शरीफ फार्म को मुख्तलिफ बड़ी सड़कों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई इस पर 32 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन 7 महल का देहात में ऊँटों से बनी हुई सड़कें भी न थीं और गरीब किसान कच्चे रास्तों से अपनी ज़रूरी मसनूआत मंडी तक पहुंचाने पर मजबूर थे। इन्हें शरीफ फार्म को आने वाली गैस की मंडी तक पहुंचाने पर इन्हें शरीफ फार्म में आने वाली गैस की मेन पाइपलाइन से भी कनेक्शन न दिए गए और न बिजली के कनेक्शन दिए गए। शरीफ फार्म के साथ हज़ारों एकड़ पर जुबली टाउन नामी स्कीम का ऐलान किया गया। हालांकि हुकूमत पंजाब की ऐलान करदा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी थी, लेकिन जुबली टाउन का मंसूबा सिर्फ इसलिए बनाया गया कि शरीफ ख़ानदान ने जो ज़मीन बहुत कम नरखों पर ख़रीद कर सरकारी ख़जाने से तरक्याती काम करवा कर कीमती ज़मीन में तब्दील कर ली थी, इसको जुबली टाउन में शामिल करके अरबों रुपए कमाए जाएं। इस अज़ीमुश्शान मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 80 देहातों का पानी बंद कर दिया गया। मियां शरीफ के हुक्म पर बचा कुचा नहर का वो हिस्सा भी शरीफ फार्म से गुजरता है, इसको पुख्ता किया गया। नहर की दोनों किनारों को बड़ी खूबसूरती और महारत के साथ पुख्ता किया गया और एक महतात अंदाजे के मुताबिक इस काम पर कौमी खजाने से 80 मिलियन रुपए खर्च हुए। दूसरा महकमा इन्हिसार की मुकामी अमले के लिए था, जिन्हें वज़ीर आज़म से सख्ती के साथ कह दिया गया था कि अब इस खूबसूरत औतर पुख्ता नहर से मुकामी ज़मींदार पानी हासिल नहीं कर सकेंगे। किसानों को पानी लेने से रोका जब गया, जिसके बायस उनकी तैयार फसलें सूख गईं और उनके मवेशी पानी को तरस गए। मुकामी किसानों ने इस जुल्म के खिलाफ जब एहतजाज करना चाहा तो इन पर चढ़ाई हुई। पंजाब पुलिस नौजवानों को हुक्म दिया गया कि जिन्होंने गरीब निहत्ते किसानों को खूब मरम्मत की। वाज़ेह रहे कि इस शाही हुक्मनामे से पहले 80 मुकामी देहातों को इस नहर से पानी हासिल होता था और इससे लाखों एकड़ ज़मीन सैराब होती